فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد شفیعنا و نبینا مولانا محمد بعد رسول اللہ و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سب کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ ہم حاجی صاحب کے ایصال ثواب کے تعلق سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اسی مقصد سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اپنے کریم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس ذکر خیر کے صدقے میں حاجی صاحب کی مغفرت فرما اور ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، آمین ثم آمین، اور پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل کی دولت عطا فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بغیر کسی تمہید کے بس تھوڑی دیر آپ حضرات محبت سے سن لیں۔ ہاں، وقت بھی کافی ہو چکا اور میں بھی کافی تھکا ہوں۔ مفتی صاحب قبلہ کا حکم تھا اور مولانا کلوی علی صاحب ان کی گزارش اور محبت تھی، حاضری ہوئی۔ بس محبت میں آپ بھی سنیں اور محبت میں تھوڑی دیر ہم بھی بات کریں، لیکن باتیں محبت میں ہوں گی، تھوڑی کڑوی ہوں گی۔ ہاں، اللہ ہضم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہاں، برداشت بہت مشکل سے ہو پاتی ہیں۔ جی اللہ سلامت رکھے۔ آج پوری دنیا کا عجیب ماحول ہے، ہر آدمی ترقی کی راہ پہ دوڑ رہا ہے۔ کوئی سوچتا ہے کہ جس نے بلڈنگیں بنا لی وہ کامیاب ہے، کوئی سوچتا ہے جس نے گاڑیاں خرید لی وہ کامیاب ہے، کسی کی سوچ اپنی یہ ہے کہ جس نے دنیا میں آ کر کے کوئی ڈگری حاصل کر لی وہ کامیاب ہے، کوئی سوچتا ہے کہ جسے 4 لوگ سلام کرنے لگیں وہ کامیاب ہے، کوئی سوچتا ہے لوگ جس کے نام سے ڈرنے لگیں وہ کامیاب ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہے۔ سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو قبر میں ایمان بچا کے لے جائے۔ بے شک بے شک، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے جو قبر میں ایمان بچا کے لے جائے، اور سب سے بڑا کام ہے قبر میں ایمان بچا کے لے کے جانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کرو، محفلیں میلے ہم کوئی جگہ نہیں چھوڑتے، سب میں چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی قبرستان بھی جایا کرو اور جا کر کے کبھی وہ ٹوٹی قبریں دیکھا کرو جن کی لکڑیاں نظر آتی ہیں، اور وہاں جا کے آواز دے کے ان دفن ہونے والوں سے پوچھا کرو، قبرستان آنے والوں بتاؤ تم نے اس زمین کے اندر کی زندگی کو کیسا پایا۔ کبھی پوچھ لیا کرو، آج جو دنیا میں ہم ستم کر رہے ہیں، کسی کے پاس پاور ہے نا تو وہ کمزور کو جینے نہیں دے رہا ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ غریب کا گلا دبانے پہ لگا ہے۔ وہ یار یہ 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، اور یہ جوانی تو بس لمحوں میں گزر جائے گی۔ ظلم کتنے دن کر لیں گے ہم، کب تک ستا لیں گے ہم؟ مہربانی کرو کبھی قبرستان جا کے پوچھا کرو اس قبرستان میں آنے والوں، بتاؤ تم نے قبرستان کی زمین کو کیسا پایا۔ یقیناً آواز آئے گی۔ ہم دنیا کے اندر سمجھتے تھے کہ زیادہ پیسہ کما لینا یہ کافی ہے، اونچی عمارتیں بنا لینا کافی ہے، ہم نے سوچا تھا 4 لوگ سلام کرنے لگیں، ہم سمجھ گئے تھے زندگی بھی کامیاب مرنا بھی کامیاب۔ لیکن جب قبر میں آئے تو پتہ چلا یہاں پہ زمین کا سکہ نہیں چلتا، یہاں پہ مدینے والے کی محبت کا سکہ چلا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف انہی کی محبت کا سکہ قبر میں چلنا ہے تو صاحب رشتے ان سے مضبوط کر لو۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے پاس سے گزرے، آواز دے کے کہنے لگے، او قبرستان میں لیٹنے والو بتاؤ تم نے قبر کی منزل کو کیسا پایا۔ آواز آئی، علی ہم سے نہ پوچھو، پہلے یہ بتاؤ جنہیں ہم چھوڑ کے آئے تھے ان کا کیا بنا۔ آج بندہ مرنے سے پہلے دیکھ کے روتا ہے، 3 چیزوں کی فکر ہوتی ہے مرتے وقت۔ ایک ہوتی ہے کہ میری اولاد کا کیا بنے گا،
نمبر 2 ہوتی ہے میں نے یہ دولت کمائی ہے اس کا کیا ہوگا. نمبر 3 پھر یہ سوچتا ہے کہ مر کے جاؤں گا قبر میں کیا ٹھکانہ ہوگا. ہر آدمی کو یہ 3 فکریں مرتے وقت ہوتی ہیں. انہوں نے پوچھا تھا علی ہم اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کے آئے تھے ان کا کیا ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں پہلے تم بتاؤ بعد میں بتاؤں گا. قبر سے آواز آئی علی دنیا میں بڑی عیش کی زندگی گزاری، اتنی شان کی زندگی گزاری کہ پوری زندگی کبھی کانٹا نہیں چبھا، لیکن جیسی قبر میں پہلی رات آئی اور قبر نے پہلا جھٹکا دیا تھا زندگی کی ساری خوشیوں کا ذائقہ ہی ختم ہو گیا تھا. اتنا سخت جھٹکا تھا پہلا قبر کا. تو کہا تھا پہلے جھٹکے نے دنیا کی ساری راحت بھلا دی تھی. علی بڑی مشکل زندگی ہے قبر کی، لیکن علی بتائیے جن کو ہم اپنے پیچھے روتا ہوا چھوڑ کے آئے ان کا کیا بنا؟ حضرت علی نے فرمایا تھا کس کی بات کر رہے ہو تم؟ اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کے آئے؟ کہنے لگا میں نے پیچھے بیوی چھوڑی. علی اس کا کیا بنا؟ حضرت علی نے فرمایا تو جسے بیوی بتا رہا ہے جسے روتا ہوا چھوڑ آیا تھا اس نے دوسرا شوہر کر لیا ہے. کہا پھر میرے دوستوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا کہ جنہیں تو دوست کہتا تھا، جو کہتے تھے تیرے بغیر صبح نہیں ہوتی، جو کہا کرتے تھے تیرے بغیر 1 منٹ نہیں کٹتا، جو کہا کرتے تھے تیرے بغیر زندگی کیسے گزرے گی. کہا تجھے دفن ہوئے کچھ دن گزرے تھے کہ انہوں نے نئے یار بنا لیے، اب تیری کمی بھی ان کی زندگی میں نہیں رہ گئی. اس نے کہا اتنی جائیداد اکٹھی کر کے آیا تھا اس جائیداد کا کیا بنا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں جو جائیداد تو چھوڑ کے آیا تھا تیری اولاد نے اس جائیداد کی خاطر ایک دوسرے کا گریبان پکڑا، ایک دوسرے کو زخمی کیا. تیری جائیداد تیری اولاد نے بانٹی. جس مکان کو تو نے شوق سے بنایا تھا بٹوارے کے وقت اس کے تیری اولاد نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے. اور صاحب یہ دنیا ہے بڑی بے وفا دنیا ہے، یہ کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے. ہاں اگر چاہتے ہو مرنے کے بعد بھی دنیا سے فائدہ حاصل کرو تو اپنی اولاد کو قرآن پڑھا کے چلے جانا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی اولاد کو مصطفیٰ کا دین سکھا کے چلے جانا. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ثاقب چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جو چھوٹے بچے آپ کے ہیں، قرآن کی 2 آیتیں سکھا دو. اگر وہ بھی سیکھنے کی عمر نہ ہو تو بچوں کو صرف بسم اللہ سکھا دو. اپنے بچوں کو اتنا سکھا دو. اور جب رات کو گھر کا حساب بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرو، جب گھر کے معاملات کی باتیں بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرو، جب تنہائی میں بیٹھ کر کے گھر کے خرچ کی باتیں کیا کرو، رات میں بیوی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کرو میری شریک حیات سفر پہ رہا کرتا ہوں، پردیس میں رہتا ہوں، گھر سے نکلنا رہتا ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں کہاں خیر آباد کہہ دے، نہ جانے کہاں زندگی کا بندھن ٹوٹ جائے. اے میری شریک حیات اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھ پہ اتنی مہربانی کرنا میرے چھوٹے بچوں کو بھی جنازے کے ساتھ بھیج دینا تاکہ جب دنیا دفن کر کے واپس آ جائے تو میرے یہ چھوٹے بچے قبر کے سرہانے کھڑے ہو جائے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے رب کی بارگاہ میں صرف بسم اللہ پڑھ کر کے اتنا کہتے ہیں یا اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے. اور خدا کی قسم یہ چھوٹے بچے جب قبرستان جایا کرتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر کے باپ کے ایصال ثواب کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے ہیں تو خدا کی قسم خدا کا دریائے غضب کتنے ہی شباب پہ کیوں نہ ہو، لیکن جب چھوٹا بچہ ہاتھ اٹھا کے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو رب کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے. رب فرماتا ہے فرشتوں اب اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اب اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، جنتی لباس پہنا دو. فرشتے کہتے ہیں پروردگار جب یہ قبر میں آیا تھا تو گناہوں کی گٹھی لے کر کے آیا تھا، پاپ ہی پاپ تھے، مگر بتا تو صحیح آخر نتیجہ کیا ہوا ہے، کس بنیاد پہ اتنی جلدی جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے. تو رب فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھتے نہیں ہو یہ زمین کے اندر گناہوں کی گٹھی لے کر کے آیا ہے، لیکن زمین کے باہر ایک 5 سال کا بچہ چھوڑ کے آیا تھا جو آج اس کی قبر پہ آ کر کے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے. اے فرشتوں میں اس کے باپ کے گناہوں کو دیکھوں، یہ اس چھوٹے بچے کی دعاؤں کو دیکھوں، یہ مجھے رحمان کہہ کے پکارے، میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے. اس بچے کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے میں نے اس کے باپ کو جنت کا پروانہ بھی دے دیا ہے، راحت کا پروانہ بھی دے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت والدین، عظمت قرآن، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. مہربانی کرو بچوں کو حافظ بنا لو ورنہ
ہم نے یہاں تک موتیں دیکھی ہیں لوگوں کی سانس اٹکی رہ جاتی ہے، سانس اٹکی ہے، ہچکیاں آ رہی ہیں، کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، آج کوئی قرآن پڑھنے والا بھی نہیں۔ وہ باپ جس نے ساری زندگی مزدوریاں کر کے اولاد کے لیے دھکے کھا کر کے لقمے کمائے تھے، آج وہ اولاد سے قرآن سننے کا بھی حقدار نہیں۔ آج ہم اس لائق بھی نہ بن سکے کہ مرتے وقت باپ کو قرآن کی 2 آیتیں سنا دیتے۔ یاد رکھو، مرنے والے کو آخری وقت میں صرف قرآن یاد آتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا لوگوں کی جب سانسیں اٹکتی ہیں تو کہتے ہیں جاؤ کسی حافظ جی کو بلا لاؤ، امام صاحب کے پاس چلے جاؤ، امام صاحب کہتے ٹائم نہیں ہے تو کہ پانی پڑوا لاؤ۔ مہربانی کرو، جس باپ نے ہمیں خون پسینہ ایک کر کے پالا، جس باپ نے گالیاں کھا کر کے ہمارا پیٹ بھرا، کم سے کم ہمیں اس کے لیے اتنا تو کرنا چاہیے کہ جب وہ مرے تو سرہانے بیٹھ کے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دے، جی بے شک، تاکہ اس کی روح بھی آسانی سے نکل جائے اور ہمارا بیٹے ہونے کا بھی حق ادا ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان۔ تعجب ہوتا ہے دنیا سے، عجیب، اگر باپ کا انتقال ہو جائے نا، سگا بیٹا باپ کے بدن کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتا ہے۔ سگا بیٹا کہا جائے بھائی کپڑے اتارو باپ کے، نہیں، مجھ سے ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کس سے ہاتھ لگانے سے انکار کر رہا ہے؟ کیا یہ تیرا دشمن لگتا ہے، یا یہ انسان نہیں ہے، یا کوئی جانور ہے؟ تو کس کے بارے میں کہتا میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا؟ کپڑے اتارنے کی باری آتی ہے بیٹے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہلانے کی باری آتی ہے بیٹے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیوں نہیں لگا رہے ہو ہاتھ؟ آج باپ کے بدن سے ڈر لگنے لگا ہے، روح نکل گئی ہے تو چھوتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ یہ نالائق بیٹوں کی کہانی بتا رہا ہوں، ہر بیٹا ایسا نہیں ہوا کرتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، او یار یہ وہی تو آج چارپائی پہ لیٹا ہے جو رات و دن تجھے گود میں اٹھا کے پھرتا رہا، آج یہ وہی تو چارپائی پہ لیٹا ہے جو ساری زندگی تجھے کاندھے پہ بٹھا کے گھومتا رہا، آج یہ وہی تو چارپائی پہ لیٹا ہے جو کبھی تیرے لبوں کو چومتا تھا، تیرے ہونٹوں کو چومتا تھا، تیرے رخسار کو چومتا تھا، آج روح کیا نکل گئی، تجھے نفرت ہو گئی ہے اس سے۔ ہاں ہاں صاحب، یہ دنیا کی وفا ہے، اس دنیا کے لیے ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ یہ اولاد جو مرنے کے بعد، آنکھیں بند ہونے کے بعد باپ کے بدن کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتی، ہم نے اس کے لیے حرام لقمے کمائے، ہم نے اس کے لیے حرام روزی کمائی۔ او خدا را کبھی سوچ لیا ہوتا کس کے لیے حرام لقمے کما رہے ہو؟ یہ وہ ہے جو روح نکلنے کے بعد ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہ وہ ہے جو روح نکلنے کے بعد نہلانے نہیں آئیں گے، یہ وہ ہے جو قبر میں اتارتے وقت ہاتھ نہیں لگائیں گے، دور کھڑے ہو جائیں گے۔ اور کتنے تو ایسے کم ظرف بیٹے ہوتے ہیں جنہیں باپ کے جنازے کی نماز تک میسر نہیں ہوتی، دور کھڑے رہتے ہیں، تم پڑھاؤ نماز اور تم پڑھو نماز یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اس دنیا کے لیے خدا رسول کو ناراض نہ کرو۔ جو تیرے بدن کو ہاتھ لگاتے ہوئے ہچکچائے اس سے کائی کی دوستی ہے؟ جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے شرم محسوس کرے، جو تجھے ہاتھ لگاتے ہوئے گھن محسوس کرے، اس کے لیے کیوں مصطفیٰ اور رسول کو ناراض کر رہے ہو؟ آؤ پہلے خدا اور رسول کو راضی کر لو، اس کے بعد اس کے فرمان کے مطابق ہمیں دنیا سے ہاتھ ملانا ہے۔ جب دنیا قبر کے اندر اتار دیتی ہے، ایک ایک سوراخ تلاش کر کے بند کیا جاتا، یہ بھی بند کر دو، یہ بھی بند کر دو، کوئی کہتا یہاں گھاس لگا دو، کوئی کہتا یہاں پہ کپڑا لگا دو، مٹی منو ڈال دی گئی ہے، قبر میں اندھیرا ہو گیا۔ اور جن پہ اترایا کرتے تھے ہم، وہ ہمارے ساتھی جوانوں جو کہتے تھے تیرے بغیر ایک لمحہ دل نہیں لگتا، جو کہتے تھے ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے، آج جب تجھے قبر میں ڈالا گیا ہے، میرے نبی نے تو یہ فرمایا ہے کہ جب تم اپنے مرنے والے کو دفن کر دو تو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، اتنی دیر اپنے مرنے والے کی قبر پہ ٹھہر جایا کرو تاکہ وہ تم سے انسیت محسوس کر سکے۔ اور ہم نے کیا کیا صاحب؟ مٹی ڈالی، کوئی کہتا ہے گرمی تیز ہے، کوئی کہتا ہے پیاس تیز کی لگی ہے، کوئی کہتا ہے کھانا چل رہا ہوگا، ہم سے تو گرمی بھی برداشت نہ ہو سکی۔ اور یہ آج وہ قبر میں لیٹا ہے جس نے کئی کئی سال کی دھوپ برداشت کی ہے، آج اس کی قبر پہ 5 منٹ کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں گھر آنے کی جلدی ہوتی ہے، مگر یہ دنیا جب
چھوڑ کے واپس آتی ہے، واپس پلٹنے لگتے ہیں، اور جب اس کے قبر کے اندر فرشتے آیا کرتے ہیں تو اب بچانے کے لیے باپ بھی موجود نہیں ہے، بھائی بھی موجود نہیں ہے، بیٹا بھی موجود نہیں ہے۔ جب سب واپس آ جاتے ہیں اور چہرے سے کفن ہٹایا جاتا ہے، تب مدد کے لیے دنیا کا رشتہ دار نہیں آتا، بلکہ قبر کے اندر مدینے کا تاجدار جلوگر ہو جایا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت لیکن اچھا، بے مہربانی شک۔ کرو انہیں دکھانے کے لائق منہ بناؤ۔ ہم سنی عقیدہ ہمارے نبی آئیں گے قبر میں، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ لیکن منہ دکھانے کے قابل بن جاؤ۔ مر گئے، چہرے پہ داڑھی نہیں، سرکار قبر میں آئے، سوچ کیا بنے گا؟ اگر نبی نے چہرہ پھیر لیا پھر نتیجہ بتا کیا ہوگا؟ محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ کوئی کہ یہ میرے محبوب کی سنت سینے پہ لگا کے آ رہا ہے، اور آگے فرماتے ہیں محدث دہلوی جی نے فرمایا، فرماتے ہیں جب فرشتے آتے ہیں اور چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، کفن ہٹاتا ہے ایک فرشتہ آ کر کے، وہ کفن ہٹا کے دوبارہ ڈال دیتا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا بات کیا ہے؟ وہ کہتا اب اس کا حساب کیا لینا؟ کہا کیوں؟ کہا اس کے چہرے پہ میرے نبی کی پیاری داڑھی سنت موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک فرمایا گیا اتنی برکتیں، اور ہم ڈوبے تو مغربی تہذیب پہ جا کے ڈوب گئے۔ وہ خدا را مہربانی کرو، چہرے ایسے بنا لو، اگر موت آئے نا قبر میں، خدا کی قسم جب پہنچو تو پھر پہچان کرانے کی ضرورت نہ پڑے، کفن ہٹائیں، فرشتے دیکھ کے کہتے محمد عربی کا غلام سو رہا ہے۔ بے شک۔ کس بنیاد پہ داڑھی ہم نے نہیں رکھی؟ یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے، داڑھی جوان اس لیے نہیں رکھتا کہ شادی نہیں ہوگی، یہ ہے نا، یا پھر یہ کہ عمر زیادہ لگتی ہے۔ اور خدا کی قسم 4 دن کی زندگی ہے، بڑھاپا تجھ پہ داڑھی مڈانے میں اور پہلے آ جاتا ہے۔ امریکہ کے بڑے بڑے سائنٹسٹ آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، انہوں نے جب تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ جو داڑیاں مڈاتے ہیں وہ بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ آج وہ مڈاتے نہیں بلکہ وہ مشینیں لگوا رہے ہیں، حضرت کٹوا رہے ہیں، کہ انہیں پتا کہ اس طرح سے بڑھاپا آتا ہے۔ یہ غیر مسلموں کی تحقیق کی بات کرتا ہوں، اور پھر اس سے سب سے بڑی تحقیق تو میرے مدینے والے مصطفیٰ کی تحقیق ہے۔ تیرے دامن میں ہے اسلام و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ اور شاہد چہرے مصطفیٰ جیسے بنا لو، جوانوں نبی کی سنت چہرے پہ سجاؤ، اور پھر دیکھو کام میں کسی میں بھی ہاتھ ڈالو گے، کام تم کرو گے، کرم مدینے والے مصطفیٰ کرنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، ان کی نظر سے کوئی بات پوشیدہ نہیں کیا۔ آج بندہ کہہ دیتا یار داڑھی رکھ لیں گے تو پھر کاروبار کیسے کریں گے، کیونکہ اس میں جھوٹ جو بولنا۔ میں کہتا ہوں داڑھی رکھ کے کاروبار کر، آدھی امت تیرے عیب سے بچ جائے گی۔ کم کوئی نہیں ہے، کوئی خریدار بھی چھری لے کے جا رہا تو بیچنے والا اس سے تیز چھری لے کے بیٹھا، موقع لگ جائے تو خریدار گلا کاٹ رہا ہے، اور موقع ادھر سے لگ جائے تو بیچنے والا گلا کاٹ دے رہا ہے۔ خیریت نہیں ہے، خلوص محبتیں ختم ہو گئی۔ مہربانی کرو مصطفیٰ کی سنت سجاؤ چہرے پہ، اور پھر دیکھو برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ ایک جوان جب رشتہ ہوا اس کے چہرے پہ بغیر داڑھی کے مرنا مت، یہ سوچ لینا بغیر داڑھی کے مرنا نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے میری سرکار کی۔ ہاں، سنت پیارے آقا کی توجہ کریں۔ جوان جب رشتہ ہوا نا اس کا، حضرت توجہ ہے، رشتہ ہوا، میں چاہتا ہوں آج اس آپ کی محفل میں آج کچھ سبق لے جاؤ، فضیلتیں تو بہت ہو گئی، اب تھوڑی نصیحتیں بھی حاصل کر لو۔ ہاں بس توجہ کریں اس بات پر کہ جوان کا رشتہ ہوا اس وقت داڑھی نہیں تھی، اتفاق سے شادی سے پہلے باپ کے ساتھ عمرہ کرنے چلا گیا، نبی کے روزے پہ پہنچا، خیال آیا آقا کے مزار پہ آیا اور داڑھی نہیں ہے، رونے لگا جوان، مصطفیٰ کے روزے پہ رو کے توبہ کی کہ حضور آج کے بعد داڑھی نہیں مڈاؤں۔ واپس آیا، 2 مہینے کا عرصہ گزرا، برات جب گئی تو تب داڑھی نکل آئی، کافی بڑی داڑھی ہو گئی تھی 2 مہینے۔ سسرال کے دروازے پہ جب برات پہنچی تو سسرال والے دیکھ کے کہنے لگے صاحب یہ دولہا کون ہے؟ کہنے لگے یہ وہی ہے نا جس کے ساتھ رشتہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے اس کے داڑھی والے کے ساتھ تو رشتہ نہیں کیا تھا، ہم نے جو رشتہ کیا تھا کلین شیو کے ساتھ رشتہ کیا تھا۔
ہاں ہم نے کلین شیو کے ساتھ اس کی داڑھی لگی تھی. جیسے اتنی بات سنی نا تو لوگ کہنے لگے کہ ہاں اب داڑھی رکھ لی ہے. لڑکی کے گھر والوں نے کہا نہیں صاحب ہم نکاح تب کریں گے پہلے لڑکے کو داڑھی منڈانا پڑے گی. جیسے اتنی بات لڑکے نے سنی ہے لڑکا آیا باپ کے پاس بیٹھا ہے. باپ نے کہا بیٹے یہ گھر کی کھیتی ہے دوبارہ نکل آئے گی, آج ہماری پگڑی کی لاج رکھ لے, عزت بچا دے, بیٹے داڑھی منڈا دے, اگر خالی ہاتھ گئے رسوا ہو جائیں گے. جیسے اتنی بات بیٹے نے سنی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتا بابا ذرا سچ بتانا 2 مہینے پہلے مصطفیٰ کے مزار پہ ہم ساتھ تھے. ہاں بیٹے ساتھ میں تھے. کہ تم نبی کی جالیوں کے آگے تڑپ کے رو رہے تھے, میں نے تمہیں گود میں لے کے سنبھالا تھا اور میں نے کہا تھا بابا اتنا کیوں رو رہے ہو, تو تم نے کہا کہ میں مصطفیٰ کے مزار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اور میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا بابا کمرے پہ چلتے ہیں, تب تم نے کہا تھا 8 دن نبی کے قدموں میں پڑا رہنے دے. اس کے بعد جوان نے کہا تھا بابا ذرا سچ بتاؤ وہ رونا کیسا تھا اور آج داڑھی منڈانا کیسا ہے. اگر وہ سچا عشق تھا تو پھر داڑھی منڈانے کا مشورہ کیوں دے رہے ہو, اور اگر داڑھی منڈانا اصل ہے تو پھر وہاں پہ رونا کیسا تھا. جیسے باپ نے اتنا سنا ہے چپ ہو جاتا ہے. پھر بیٹا کہتا بابا اچھا مجھے تھوڑی اجازت ہے. بیٹا باپ کے پاس سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد باہر گیا. جتنے گلے میں ہار پڑے تھے سارے اتار کے کچڑے میں ڈال دیے, اور ڈالنے کے بعد روح کیا کہ مصطفیٰ کے مدینے کی طرف, اور رو کے کہتا ہے حضور کہ نکاح ہو نہ ہو میں نکاح چھوڑ سکتا ہوں لیکن مدینے والے تیری دی ہوئی سنت نہیں چھوڑ سکتا ہو. یہ کہتے وقت زبان چلا ہے اور اس کے بعد جب گیا ہے اللہ اکبر مہینے گزر گئے گھر کی طرف نہیں پلٹا ہے. اتنے امیر باپ کا بیٹا تھا کہ لاکھوں کی جائیداد اس کے پاس تھی, کروڑوں کی سمپتی تھی, لیکن مصطفیٰ کی سنت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا, باپ سے رشتہ توڑ دیا, سب کچھ چھوڑ کے نکل جاتا ہے. سردیوں کا موسم آیا, ایک ہی جوڑی کپڑے ہیں انہی کو دھو کے پہن لیتا ہے. غیرتدار اور خوددار تھا, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تھا, کسی کے آگے جا کے دست سوال دراز نہیں کر سکتا تھا. ہر طرف گیا اپنی سردی خود ہی چھپاتا رہا. جب سردیاں زیادہ آئی ہے کسی نے کہہ دیا تیری ماں کی طبیعت خراب ہے. جیسے اتنا سنا ہے رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میری ماں بیمار نہ ہوتی تو میں کبھی بھی گھر نہیں جا سکتا تھا, میں تو صرف آپ کی سنت کے ساتھ جینا چاہتا تھا. یہ کہہ کے گھر کی طرف چلا ہے. اس کے پاس کرائے کے لیے پیسے لگی ہے. آیا گاڑی کے پاس, اس کے مالک سے بات کی اور اسٹیشن جہاں پہ اترنا تھا پہنچا. جب وہاں پہنچا تو رات کا وقت تھا, آدھی رات گزر چکی تھی, کوہرے کا موسم تھا, ٹھنڈی ہوائیں تھی. جب اس کو سردی لگی, سردی برداشت نہ ہوئی, ایک ہی جوڑی کپڑے ہے اسی میں سردی میں سمٹتا رہا. جب سوچا کہاں جائے, سامنے مسجد کا دروازہ موجود تھا, مسجد کے اندر گیا, جا کے بیٹھ گیا اندر, لیکن پھر بھی سردی نہیں تھم رہی ہے. جب سردی نہیں رکی ہے اس کے بعد یہ اٹھا ہے جو مسجد کے اندر چٹائی تری کی ہوا کرتی ہے, اس نے اس کو اٹھایا, بدن پہ لپیٹا, ایک کونے کے اندر بیٹھ جاتا ہے. ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک مسجد کے دروازے پر ایک بڑی گاڑی آتی ہے, اس کا انجن وہیں بند ہوا, گاڑی کی آواز تھمی, کھڑکی کھلی, ایک شخص گاڑی سے اترا. اترنے کے بعد مسجد میں آیا اور یوں آ کے تلاش کر رہا تھا جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز تلاش کر رہا ہو, جیسے کوئی گمشدہ چیز تلاش کر رہا ہو. اس طرح دیکھتے دیکھتے جب اس کو کچھ دکھائی نہ دیا اس کے بعد وہ مسجد کے کونے میں گیا, اور جانے کے بعد اس نے مسجد کے کونے میں جا کے وہ دھیرے سے تری ہٹائی ہے, تری ہٹا کر کے جوان کا ہاتھ پکڑا ہے اور پکڑ کے کہا تھا تو ہی وہ جوان ہے جس کو مصطفیٰ نے اپنا محبوب کہہ کے پکارا ہے, جس کو اپنا حبیب کہہ کے پکارا ہے. جوان رونے لگ جاتا ہے, کہتا ہے کیا بات کہہ رہے ہو, میں سمجھا نہیں ہوں. تب اس نے کہا تھا بیٹے میں تو اپنے بستر پہ آرام سے سویا تھا, میں تو بڑے کمبل اوڑھ کے سویا تھا, میرے خواب میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے اٹھ جا, تو بستر میں لیٹا ہے, میرا بیٹا مسجد کے اندر سردی میں بیٹھا ہوا ہے, جا اپنے گھر لے کے آ جا, اسے گھر میں بستر بھی دے دے, اور میں کہتا ہوں کہ اس بیٹے کو بستر بھی تجھے دینا ہے, بیٹی کا رشتہ بھی تجھے دینا ہے. اتنا سنتا ہے, جوان کا ہاتھ پکڑا ہے, پکڑنے کے بعد گھر لایا ہے. جیسے صبح کا سویرا ہوا, جوان کہتا کہ جانے کی اجازت دو, جیسے اتنی بات کہی ہے جانے کی اجازت دو. تب بوڑھے نے کہا تھا اے بیٹے جانے کی بات نہ کر, میں نصیبوں والا ہوں جو تو میرا مہمان بنا ہے, میں قسمتوں والا ہوں جو تو میرا مہمان بنا ہے, میرے گھر کا پتہ تجھے مصطفیٰ نے دیا ہے. اتنی بات جب کہی ہے جوان رونے لگ جاتا ہے. اس بوڑھے نے کہا تھا
بیٹے بتا تو صحیح کون سی نیکی کر کے بیٹھا ہے جو نبی نے تجھے اپنا کہہ کے پکارا ہے؟ کون سا ثواب کما کے بیٹھا ہے جو مصطفیٰ نے تجھے اپنا کہا ہے؟ اللہ اکبر، جب پوری کہانی بتائی ہے جوان نے، اس کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے، اس کی آنکھیں برستی ہے۔ جوان کہتا ہے بیٹی دینے سے پہلے کیا ذات نہیں پوچھو گے؟ اس نے کہا تھا ذات پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور کسی بیٹی کا رشتہ اس کا باپ کیا کرتا ہے، کسی کا رشتہ بیٹی کا بھائی کیا کرتا ہے، کسی کا رشتہ گاؤں کا پردھان کیا کرتا ہے، کسی بیٹی کا رشتہ گاؤں کا زمیندار کیا کرتا ہے، لیکن میں خوش نصیب ہوں کہ میری بیٹی کا رشتہ مدینے کے تاجدار نے کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سنت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن، علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جوانوں، مصطفیٰ کی رضا کے لیے دنیا لڑ جائے تو لڑ جاؤ، اس لیے کہ جب کسی پہ مصطفیٰ مہربان ہوتے ہیں نا تو پھر وہ دنیا میں سب سے بڑے مصیبوں والا ہو، جسے سرکار کی طرف سے حمایت مل جائے پھر کیسا کمزور ہے وہ۔ اور کسی نے پوچھا نہیں تھا علی خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑ دیا؟ مسکرا کے کہا تھا مجھ میں کوئی کمال نہیں، سارا کمال مدینے والے مصطفیٰ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ قبول کر لے تو بخشش کے لیے کافی ہے، بخشش کے لیے کافی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف اپنے رب کی کرنی ہے، اور عبادت کے بعد اپنے والدین کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ہم کتنا حسن سلوک کرتے ہیں؟ حسن سلوک کسے کہا جاتا ہے؟ اگر ماں باپ کسی کام کو پیار سے کہتے ہیں وہ مان لینا، یہ فرما برداری نہیں ہے، حسن سلوک اس کا نام نہیں ہے۔ اگر باپ کڑوے لہجے میں بھی کہے اور وہ بات تیرے دل کو چیرتی چلی جائے، اسے برداشت کر لینا، یہ ماں باپ کی فرما برداری ہے۔ میٹھی باتیں تو سب برداشت کر لیتے ہیں، اگر کڑوی برداشت کر رہے ہو تب فرما بردار ہو۔ اور جی ہاں، کڑوی برداشت کرنے کے نتیجے، اگر باپ کہتے سنا نہیں تو نے اتنی رات کو کہاں تھا، تو کہتا تمہیں یہی کام ہے، حساب ہی لیتے رہتے ہو۔ میرے بھائی نصیب والے ہوتے ہیں جن سے راتوں میں کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے کہاں سے آ رہا ہے۔ جی بے شک، بے شک۔ جس دن یہ چلے گئے اور تو آدھی رات کو آئے گا، کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ اب تب کہاں تھا، تو خدا کی قسم تیری آنکھیں روئیں گی اس دن، اور اس دن احساس ہوگا کاش آج ٹوکنے والا باپ موجود ہوتا، آج حساب لینے والی ماں ہوتی، تب تجھے پتا چلے گا یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ آج یہ کہتے ہیں نا کہاں تھا اب تک، تو کہ تمہیں کیا مطلب ہے، میں کہیں بھی تھا۔ اگلا جملہ بہت کڑوا جوان اپنے ماں باپ کو جواب میں جو کہا کرتے ہیں اکثر، بس وہ باتیں اکثر ہم لوگ کہتے بات بات میں، تم نے ہمارے لیے کیا کیا پوری زندگی میں؟ تو نے اگر 10,000 روپے کما لی تو ان سے پوچھ رہا تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ اور انہوں نے زندگی تیرے نام کر دی، پھر بھی پوچھ رہا کیا کیا؟ میرے نبی کبھی اپنے چچا کے آگے نہیں چلے، اور کبھی کبھی اگر چچا پیچھے ہو جاتے تھے حضور فرماتے تھے چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو، اس لیے کہ جب تم پیچھے چلتے ہو تو مجھے میرے باپ عبداللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اپنے اللہ۔ چچا کو نبی نے پیچھے نہ چلنے دیا، اور آج بیٹا باپ کے آگے کود کے چل رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ اللہ توفیق دے، ان کی عزت کر لو، ان کی قدر کر لو، یہ دنیا میں جنت ہے۔ اگر یہ راضی ہیں تو رب راضی ہے، یہ ناراض ہیں تو رب ناراض ہے۔ جی حق۔ ذرا سی مکنیاں بنا لی، اس پہ لکھ دیتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے، پھٹ پھٹیا لے آتا اس پہ بھی لکھ دیتا ماں کی دعا ہے۔ سیدھی سی بات ہے یار، یہ سب ماں کی دعا ہے۔ ذرا سچ بتا، ابا کیا تیرے لیے بد دعائیں کر کے گیا ہے؟ نہیں بتائیے۔ جی ماں کا حق بڑا ہے لیکن شان باپ کی زیادہ ہے، جی بے شک، بے شک۔ یہ سمجھ لیجئے۔ آج ایسے ایسے اشعار پڑھے جا رہے ہیں کہ میٹھی طرح باپ کا دشمن بنایا جا رہا ہے اولاد کو، نافرمان بنایا جا رہا ہے اولاد کو باپ کا۔ میں کہتا ہوں حق ماں کا زیادہ ہے لیکن شان باپ کی زیادہ ہے۔ پورے قرآن میں بھی کہیں بھی رب نے ماں کی قسم یاد نہیں فرمائی، لیکن قرآن میں باپ کی قسم یاد فرمائی اور فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ باپ کی شان ہے۔ خدا را مہربانی کرو، کوئی بھی چیز اللہ تمہیں دے تو ماں نے تمہیں پالا، بڑی قربانیاں اس کی ہمارے ساتھ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں کا حق نہیں ہے، حق ماں کا زیادہ ہے، شان باپ کی بڑی ہے۔
یہ یاد رکھنا میری بات. ماں باپ کو نظر انداز مت کر دینا. جو بھی آتا مولانا ذرا اماں کی شان بیان کر دیو. کیوں؟ ابا سوتیلا تھا کیا؟ او یار ذرا سوچو تو صحیح. ماں تو گرمی میں اندر لیٹی رہی اور وہ اینٹ جو بوجھ اپنے کمر پہ اٹھا کے ڈھوتا رہا وہ کون تھا؟ جی جس نے اوور ٹائم ڈیوٹیاں کی تیرے لیے وہ کون تھا؟ بے شک جو کئی دن تیرے قرضے اتارنے کے لیے گھر نہ لوٹا وہ کون تھا؟ جس نے بارش کے موسم کو بارش نہ جانا اور موسم کوئی بھی ہو تیرے لیے کمانے نکلا، بتا وہ کون تھا؟ خدا کی قسم جواب یہی آئے گا. جو بارش میں بھی جاتا رہا وہ باپ تھا، جو بوجھ اٹھاتا رہا وہ باپ تھا، جو کئی دن گھر سے باہر رہا وہ باپ تھا، جو لوگوں کی گالیاں کھاتا رہا وہ باپ تھا، جو چڑھتے سورج کو سہتا رہا وہ باپ تھا، جو گرم دھوپ کے گرم لتھیڑوں کو سہتا رہا وہ باپ تھا. ہر تانے کو سہا جس نے وہ باپ تھا، ہر رسوائی کو سہا جس نے وہ باپ تھا، ہر درد کو سہا جس نے وہ باپ تھا. خون پسینہ ایک کر کے تیرے حلق سے لقمے بنا کے اتارا جس نے وہ باپ تھا. اور جس نے اپنی جوانی گٹی میں ملا کے تجھے پلائی ہے وہ باپ تھا. اگر اتنی محنت سے باپ نے پالا ہے تو مکان پہ صرف ماں کی دعا نہ لکھ، گاڑی پہ صرف ماں کی دعا نہ لکھ، دروازے پہ اگر لکھے تو مسکرا کے لکھ دیا کر یہ صرف ماں کی دعا نہیں ہے بلکہ یہ میری ماں کی بھی دعا ہے، میرے باپ کی بھی دعا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت والدین، عظمت والدین، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان. مہربانی کرو، اللہ سلامت رکھے. ماں باپ کی عزت کر لو. ہاں ماں باپ کی قدر کر لو. یہ چلے گئے تو پھر تڑپتے رہ جاؤ گے. ابھی وجہ کیا ہے؟ کیوں احساس نہیں ہے؟ ایک تو ہماری قوم کے جوانوں کو جو سوسائٹی ملتی ہے وہ ایک نمبر کے لفنگوں کی. میں اتنا جانتا ہوں جتنے گھر پہ ٹھلوے جو چوراہوں پہ ملیں گے وہ نکمے ہوں گے. جو کام والا آدمی ہے وہ تو فری دکھائی دے ہی نہیں سکتا. اگر ذہن اچھا ہوگا تو پڑھائی میں ہوگا، محنتی ہوگا تو کام پہ ہوگا. جتنے نٹھلے ٹھلوے بگاڑے جتنے ملیں گے سب چوراہوں پہ کھڑے ملیں گے اور جیسے کو تیسے ہی ملا کرتا ہے. ہما جنس کو ندبہ ہم جنس پرواز. کووں میں جاتے ہیں اور کبوتر کبوتروں میں جایا کرتے ہیں. مہربانی کرو، سنگتیں اچھی کرو جوانوں. ہاں دوستیاں اچھے لوگوں سے کرو. فرمایا گیا بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. ہاں اللہ توفیق دے. اچھے دوست بنائیے، ماں باپ کی عزت کیجئے، ماں باپ کی قدر کیجئے. بس پتہ کچھ نہیں ہے کس کی کہاں سانسوں کی ڈوری ٹوٹے، کب یہ مالا بکھر جائے. مالا کے جو موتی بن کے ہمارے سینے میں چل رہے ہیں نا، یہ مالا ٹوٹے اور موتی بکھر جائیں، کچھ پتہ نہیں ہے. بس اتنا روتے ہنستے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے نبی سے یہی کہا کرو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. بس نبی کی اداؤں سے محبت کرو جوانوں، ان کے طریقے اپنا لو، ان کی سنتوں کو سینے سے لگاؤ. اور خدا کی قسم گھر میں بھی برکت ہوگی، کمائی میں بھی برکت ہوگی، صحت میں بھی برکت ہوگی. اور جب دنیا سے جاؤ گے تو پھر دیکھنا قبر مصطفیٰ کے جلووں سے نور علی نور ہو جائے گی. بس مولا کریم حاجی صاحب کی قبر پر اپنی رحمت و غفران کی بارشیں فرمائے. اور بڑے خوش نصیب تھے، 3 بیٹے انہوں نے حافظ قرآن چھوڑے ہیں پیچھے. اور باقی بیٹے بھی یقیناً باپ کے لیے ہاتھ اٹھانے والے ہی ہوں گے، ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہی ہوں گے. سارے بیٹے باپ کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا کہ دفن ہونے والے کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے سمندر میں ڈوبنے والا آدمی، دریا میں ڈوبنے والا آدمی کیا کرتا ہے؟ ہاتھ مارا کرتا ہے نا کہ بچا لو، ایک تنکے کی تلاش میں ہوتا. فرمایا نبی نے جب دفن ہونے والا دفن ہوتا ہے پھر وہ بھی ہاتھ مارتا ہے. کیسے؟ یعنی امیدیں لگاتا ہے کاش کوئی میرے حق میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے. اور جب کوئی اس کا اپنا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو فرمایا گیا اس کی قبر میں احد پہاڑ کے برابر نور اتارا جاتا ہے. وہ پوچھتا ہے یہ نور کیسا؟ کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو، آج تیرے بیٹوں نے تیرے ایصال ثواب کی محفل منعقد کر رکھی ہے. آج تیرے دوست نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے ہیں تیرے لیے. اللہ اکبر. بس اللہ کریم ہم سب کو ایمان پر زندگی عطا فرمائے، اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت نصیب فرمائے. بس سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جوان ناراض ہو گئے داڑھی کی بات کر لی تو ناراض ہو کے کیا بگاڑ لوگے؟ قبر میں پتہ چلے گا سچ کہہ کے گیا تھا کہ جھوٹ کہہ کے گیا تھا. ذرا کلمہ زور سے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.